وقول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت، اس سے متعلق آیات ہیں جو میں نے پچھلے ہفتے بھی عرض کیا تھا کہ تقریباً 1.5-2 رکوع تک یہی آیات ہے. ایک آیت تو پچھلے ہفتے گزر چکی. اللہ رب العزت نے مثال دی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کی مثال گندم کی طرح ہے. گندم کا ایک دانہ زمین میں ڈالا جائے تو وہ سینکڑوں دانوں کی پیدائش کا سبب بنتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ گندم کے ایک دانے کو اپنی قدرت سے کئی ہزار گنا بڑھا دیتے ہیں، تو ایسے ہی وہ مال جو اللہ کے لیے خرچ کیا جائے غربا پہ، مساکین پہ، جہاد پہ، مدارس پہ، مساجد پہ، تو اللہ تعالیٰ اس مال کو کم نہیں کرتے بلکہ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں اور آخرت میں اس کے اجر کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں. آج جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ فرمایا وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلاتے اور جس پر خرچ کیا ہے اس کو تکلیف نہیں پہنچاتے. لہم اجرہم عند ربہم، فرمایا ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور نہ وہ قیامت کے دن خوفزدہ ہوں گے اور نہ ہی غمزدہ ہوں گے. یہاں اللہ رب العزت نے خرچ کرنے کے بعد بعض اعمال ایسے ہیں جو خرچ کرنے کے ثواب کو ضائع کر دیتے ہیں، ان باتوں کا ذکر فرمایا. فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں لیکن خرچ کرنے کے بعد احسان بھی نہیں جتلاتے اور تکلیف بھی نہیں پہنچاتے. آپ نے کسی غریب پر کوئی احسان کیا، اب بار بار آپ اس کو بعد میں اپنا احسان جتلا رہے ہیں، تو وہی ہے نا جس کو میں نے فلاں مصیبت سے بچایا تھا، تو وہی ہے جس کو میں نے فلاں چیز ہدیے کے طور پہ دی تھی، تو وہی ہے کہ جو قرض مانگنے آیا تھا اور میں نے تیری فلاں موقع پہ مدد کر دی تھی. اگر انسان احسان جتلاتا رہے تو اس احسان جتلانے سے اس کا اجر ضائع ہو جاتا ہے. تو پھر اللہ کے لیے نہ ہوا، یہ تو اس کو ذلیل کرنے کے لیے اس کے ساتھ تعاون کیا. جیسے ملا نصیر الدین نے کسی کو شلوار ادھار دے دی تھی، مختصر اشارہ کر دیتا ہوں، اس طرف جاتا نہیں. تو ہر جلسے کے موقع پہ کہ بھائی یہ بہت بڑے خطیب ہیں لیکن ان کی شلوار میری ہے، تو بیدار آ گیا بھائی تو اپنی شلوار واپس لے لے، تو یہ تعارف نہ کرائے گا لوگوں کے سامنے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کوئی چیز کسی پر احسان کر دیا، کوئی تحفہ دیتا تو بار بار وہ جو اس نے پتلون پہنی ہوئی ہے نا وہ میں نے دی تھی، وہ جو اس نے شرٹ پہنی ہوئی ہے وہ میں نے دی تھی، وہ جو فلاں کے پاس گاڑی ہے وہ میں نے ہدیہ دی تھی. علماء نے لکھا ہے کہ ہدیہ دینے کا اصول یہ ہے کہ دینے والے کو چھپ کے ہدیہ دیا جائے، اور لینے کے بارے میں ادب یہ ہے کہ لینے والا سب کے سامنے ظاہر کر دے کہ یہ فلاں چیز فلاں نے مجھے ہدیہ دی. دینے والا کوشش کرے چھپا کے دوں اور لینے والا کوشش کرے کہ میں سب کے سامنے ظاہر کر دوں. آج معاملہ الٹا ہوتا ہے، دینے والا شو مارنے کے لیے سب کے سامنے دیتا ہے کہ پتہ چلے کہ حضرت دامت برکاتوں کو میں نے دیے، اور لینے والے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی کو بتائے نہیں کہ فلاں نے تحفہ دیا ہی، لوگ سب نے اپنے پیسوں سے خرید دی. الٹا حساب کتاب چل رہا ہے. یہ سب باتیں اخلاص کے نہ ہونے کی علامت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو اور اس کے بعد احسان نہ جتلایا کرو. ولا اذن، اور جس پر خرچ کیا ہے اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ. یہ بھی ایک اصول ہے. آپ نے کسی کی مدد کر دی، تعاون کر دیا،
اب آپ اس پہ مسلط ہو کے اپنے کام نکلوا رہے ہیں اس سے. کسی غریب کے کام آ گیا, اب آپ کے کام پھنسے ہوئے تو آپ مسلط ہو گئے اور بار بار اس کو اپنا احسان دکھلاتے ہیں. بھائی میں نے تیرا فلاں موقع پہ فلاں کام کیا تھا, لہذا تو بھی میرا کام فلاں موقع پہ لازمی کر. اس کو ٹارچر کرنا, اس کو تکلیف پہنچانا, اس کو زبانی باتیں کر کے تانے دے کے اذیت پہنچانا, اس سے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجر انسان کا ضائع اور باطل ہو جاتا ہے. اسی معنی کی آیات سورہ دہر میں اور زیادہ تفصیل کے ساتھ ہیں. بہت بہترین آیات ہیں. میں تو بھائی جب وہ آیات پڑھتا ہوں بہت ہی مزہ آتا ہے اور دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے. وہ جذبہ جو ان آیات میں بیان کیا گیا ہے, اگر وہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے, وہ نیت پیدا ہو جائے, تو ان احکام پہ عمل کرنا بہت آسان. فرمایا کہ ان الابرار, وہ لوگ جو نیک ہوں گے وہ آخرت میں جنت میں داخل ہوں گے. فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ یطعمون الطعام علی حبہ, کہ جو اللہ کی محبت کی وجہ سے کھانا کھلایا کرتے تھے, مسکینا و یتیما و اسیرا, مساکین کو, یتیموں کو اور قیدیوں کو. دیکھو ایک بات بتاؤں, آپ کو ان آیات سے پتہ چل رہا ہوگا اور قرآن میں اور بہت ساری آیات جو آپ کے سامنے آئی ہیں درس کے دوران پتہ چل رہا ہوگا کہ اللہ کے لیے خرچ کرنا, غربا مساکین کو کھانا کھلانا, یہ باقاعدہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. قرآن اہل جنت کی جو علامتیں بیان کرتا ہے, ان علامتوں میں بار بار اس کا تذکرہ ہے کہ یہ اللہ کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے رہتے ہیں. وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. فرمایا اہل جنت وہ لوگ ہیں جن کے اموال میں ایک مانگنے والوں کے لیے, سائل کا مطلب وہ مستحق جو استحقاق کی بنیاد سے مانگتے ہیں, اور جو لوگ محروم ہیں ان کا باقاعدہ ان کے مالوں میں حصہ ہوتا ہے, کوٹا ہوتا ہے ان کے مال میں. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ نادار, یتیم اور غربا اور مساکین پر ان کی کفالت کرنا اور ان پہ خرچ کرنا یہ حق ہے ہمارے مال میں. یہ ہم ان پر احسان نہیں کر رہے, یہ ہمیں ٹیکس دینا پڑے گا لازمی. اگر نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا اختیار ہے کہ وہ ہماری روزی اور دال پانی کو بند کر دے. وہ احسان نہیں سمجھتے, حصہ سمجھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے مجھے مال اتنا زیادہ دیا ہی اس لیے ہے کہ اس میں میرے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ غربا اور مساکین پر یہ مال خرچ کروانا چاہتے ہیں. اگر یہ ان پر نہ ہوتا تو اللہ مجھے اتنا مال دیتا ہی نہیں. تو یہ جذبہ جب تک میرے بھائی پیدا نہیں ہوگا, ہمارا ایمان اور اعمال اللہ سے برباد و مقبول نہیں ہوتے. تو اللہ رب العزت سورہ دہر میں ارشاد فرماتے ہیں الذین یطعمون الطعام علی حبہ. فرمائے غربا مساکین کو کھانا کھلاتے ہیں. کھانے کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ کھانا انسان کی سب سے بڑی حاجت ہے, ورنہ مقصد صرف کھانا نہیں ہے, مقصد ضرورت کو پورا کرنا. کوئی بیمار ہے, اس کے علاج کے پیسے نہیں ہیں تو اس کا علاج کر دے انسان, تو یقیناً کھانے سے بھی زیادہ افضل ہوگا. تو اور میں نے کیا کہ آج کل کھانا کھلانے کے بجائے کرنسی کا زمانہ ہے, پیسے دے دو کھانے کے, یہ زیادہ بہتر ہے. تو کھانا کھلانا بھی جائز ہے لیکن پیسے دینا یہ زیادہ افضل ہے غریب و مسکین. صحابہ کے دور میں پیسوں کی وہ حیثیت نہیں تھی جو آج کے زمانے میں. اس زمانے میں سامان کی تبادلے بہت زیادہ ہوا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ, کہ اہل جنت, دیکھو بھائی جنت میں جانے کا شوق ہے یا نہیں, تو اہل جنت کی علامتیں بھی تو پیدا کرنی پڑیں گی. توحید-سنت.com. اللہ یہ نہیں بتاتے جنت میں وہ لوگ جائیں گے مرنے کے بعد جن کے ورثہ قرآن خوانیہ کر کے ان کو اصحال ثواب کرے, وہ ہے اہل جنت کی علامت. پورے قرآن میں کہیں نہیں. جنت بنانے والا کون ہے؟ اللہ. جنت میں داخل کرنے والا کون ہے؟ اللہ. تو بھائی جنت کی علامتوں کو بیان کرنے والا بھی کون ہوگا؟ اللہ. اہل جنت کی علامت وہ بتائے گا کہ جس میں یہ علامت پائی جائے ان کے لیے میں نے یہ جنت بنائی ہے. اللہ کی بتائے بغیر کسی اور کی بات ہر سے آخر نہیں ہو سکتی. اگر میں یہ کہوں کہ جنت میں وہ جائے گا جو قرآن خوانی زیادہ کرتا ہے یا محرم میں حلیم کی دیگیں زیادہ پکاتا ہے, تو آپ پر لازم ہے کہ مجھ سے دلیل کا مطالبہ کریں. آپ نے بھائی جنت پورے بنائی ہے یا جنت میں تیری مرضی سے لوگوں کا داخلہ ہوگا؟ اگر مجھ سے پوچھ کے داخلہ ہوگا تو ٹھیک ہے, میری علامت ہے صحیح. جنت بنانے والا اللہ, جنت میں مخلوق کو داخل کرنے والا اللہ. تو بھائی اللہ جو علامتیں اہل جنت کی بتائے گا
وہی علامتیں حقیقی علامتیں ہوں گی. اللہ کے بتائے بغیر کسی اور کو یہ اختیار نہیں ہے, نہ کسی عالم کو, نہ کسی مفتی کو, نہ کسی مولوی کو, نہ کسی جاہل کو, کسی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اہل جنت کی علامتیں اپنی طرف سے متعین کرنا شروع کر دیں. تو میرے بھائی, جب ہم سب کو جنت میں جانے کا شوق ہے تو ہم جس خالق نے جنت بنائی ہے اس سے پوچھیں کہ اے اللہ مجھے کیا کیا اعمال اختیار کرنے پڑیں گے, کیا کیا صفات اپنے اندر پیدا کرنی پڑیں گی کہ جنت میں میرا داخلہ آسان ہو جائے اور قیامت کی سختیوں سے میری نجات ہو جائے, میدان حشر کی سختیوں سے نجات مل جائے اور جہنم سے مجھے نجات مل جائے. تو ہم اللہ سے پوچھتے ہیں, اللہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں وہی تو عمون الطعام, اہل جنت کی علامت ہے کہ وہ کھانا کھلاتے رہتے ہیں. یہ تو عمونہ گزارے, یہ نہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہم نے بھی کسی غریب کو چنے کی دال کھلائی ایک دفعہ کا ذکر, یہ نہیں. وہی تو عمون پہلے گزارے, فرمائیے ان کی عادت ہے, یہ کام وہ کرتے رہتے ہیں, ان کی جیب سے غربا مساکین کے لیے پیسے نکلتے رہتے ہیں. علاقب بھی, لیکن یہ نکلتے کیوں ہے, اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس لیے نہیں نکلتے کہ کسی نے ان کو بتایا تھا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے پیسوں میں اضافہ ہوتا ہے, یہ بنیاد نہیں ہوتی. یا اس لیے نہیں کہ وہ فلاں حادثے سے بچ گئے تھے تو کسی نے کہا تھا کہ یہ حادثہ دوبارہ آ سکتا ہے اگر صدقہ و خیرات نہ کیے اللہ کے راستے میں. یا اس لیے نہیں کہ ان کا ایک مریض بیچارہ اسپتال میں پڑا ہوا ہے تو فلاں پیر عامر صاحب نے کہا صدقہ نکالو ورنہ مر جائے گا. فرمایا یہ بنیاد نہیں ہے, بلکہ علاقب بھی اللہ کی محبت میں, ان کے دل میں اللہ کی محبت اتنی ہے کہ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے تو اس محبوب کے محبوب کو راضی کرنے کی کوشش انسان کرتا ہے. دیکھو, آپ کو اپنے باپ سے اگر محبت ہے تو اپنے والد کے دوستوں کا اکرام کرو گے یا نہیں کرو گے؟ آپ کے والد کے دوست گھر میں آ گئے, بے اکرامی کی, یہ اس کی علامت ہے آپ کو اپنے باپ سے محبت نہیں ہے. اگر اکرام کرو گے تو اس کی علامت ہے باپ سے محبت ہے. باپ کو خوش کرنا چاہتے ہو, ابا شام کو گھر میں آئیں گے, پوچھیں گے میرا دوست آیا تھا تم نے کیا کیا, آپ کہو گے ابا میں نے اس کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا, اس کو بوتل بھی پلائی, چائے بھی پلائی, کھانا بھی کھلایا, ابا خوش ہو جائیں گے. تو ابا کو خوش کر کے آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا, بس آپ کو مزہ آئے گا. مزہ کیوں آئے گا؟ آپ کو ابا سے محبت ہے, آپ ابا کو خوش ہوتا دیکھ کے خوش ہو جاؤ, آپ کو اس دوست سے کوئی لگاؤ نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ہماری مخلوق سے خرچ کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہماری محبت انہیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق سے خرچ کریں, کیونکہ اللہ کا اپنی مخلوق سے تعلق ہے, خالق اور مخلوق کا. اللہ کو اپنی مخلوق سے محبت ہے. اللہ چاہتا ہے کہ لوگ میری مخلوق, حدیث میں آتا ہے کہ یہ خلق جو ہے نا اللہ کی عیال ہے. جیسے کہ شادی شدہ انسان ہوتا ہے, اس کی بیوی ہے, اس کے بچے ہیں, اس کے اہل و عیال ہے, سب کی ذمہ داری گھر کے سربراہ پر ہے. تو اگر کوئی اس ذمہ داری کو پورا کرے تو گھر کے سربراہ کو خوشی ہوتی ہے کہ بھائی جو میری ذمہ داری تھی یہ نبھا رہا ہے, اس میں تعاون کر رہا ہے میرے ساتھ. تو مخلوق کے رزق کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ اللہ نے. اللہ نے اپنی ذمہ داری لے لی ہے کہ ان کو میں نے کھلانا ہے, ان کو پلانا ہے, ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے. جو آدمی اس کام میں اللہ کے ساتھ تعاون کرے گا تو اللہ کو اس سے خوشی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. کیوں خرچ کرتے ہیں؟ اللہ کو صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اللہ کی محبت مجبور کرتی ہے. تو میرے بھائی آج سے نیت کر لو. ایک تو صدقے بکرے وکرے نکالتے ہوں گے نا, وہ فلاں نے بولا ہے وہ سیٹنگ چل رہی ہے, ہو نہیں رہی, حساب کتاب نہیں چل رہا, اس نے بولا 4 بکرے نکالو پھر تعویذ کے کام کرے گا ورنہ نہیں. ایک تو دنیاوی حاجات کے لیے صدقے ہوتے ہیں. آج کل خواتین عمومی طور پر جو صدقات و خیرات کرتی ہیں اس کا مقصد بھی اکثر دنیا ہی ہوتا ہے. تو میرے بھائی صرف اس لیے کر لیا کرے انسان. دیکھو, ابا کے دوست کو جو کھلاتے ہو تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ یا اپنے دوست کے دوست پر اگر کچھ خرچ کرتے ہو, یا کہیں آپ کی حساب کتاب چل رہا ہے, کوئی منگیتر ہے, اس کا بھائی گھر میں آتے احترام کرو گے نہیں کرو گے, اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مریض کو شفا مقصود ہوتی ہے, یا کسی نے کچھ بکرا نکالنے کو کہا ہوتا ہے, اس کا مقصد ہے اپنی محبوبہ کو خوش کرنا. تو مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اگر مخلوق کے متعلقین پر احسان کیا جا سکتا ہے تو میرے بھائی صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق پر انسان احسان کیوں نہیں کر سکتا؟ کوئی نیت نہیں, بس اللہ خوش ہو جائے. تو آپ سے یہ نیت کریں گے نہیں کریں گے؟ دوسری وجہ کیا بتائی اللہ نے قرآن میں؟ فرمائے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. مساکین کے خرچ کرتے ہیں. مسکین اس غریب کو کہتے ہیں جس کی غربت اس کے لباس اور وضاحت سے جھلک رہی ہو. آج کل 3 پیس سوٹ میں بھی آپ کو فقیر ملیں گے, انگلش بول رہے ہوں گے, عجیب عجیب ٹیکنیکل قسم کے فقیر. میں بھی داستانیں سناؤں تو بیان لمبا ہو جائے گا, موضوع چڑھ جاؤں گا.
لیکن عجیب عجیب ٹیکنیکل قسم کے فقیر آپ کو ملیں گے. مسکرت غربت اس کے چہرے سے نمایاں. اور قرآن نے ترغیب دی ہے کہ ایسے فقیر سے خرچ کرو لا یسألون الناس الحافا، جو لوگوں کے پیچھے پڑ کے مانگتے نہیں. مانگنے والے کو دینا جائز ہے بشرطے کہ وہ مستحق ہو، لیکن آج کل جو اکثر مانگنے والے ہیں ان میں 99% فراڈی ہے، جھوٹ ہے، ان کو دینا حرام ہے، جائز نہیں ہے، کو یاد رکھیں. یہ پھر میں واقعات سناؤں گا جو ہم نے سائلین جو آج کل مانگنے والے آتے ہیں نا ان کو ہم نے جو میرے اپنے جو واقعات ہیں ہم نے آزمایا تو کیسے کیسے فراڈی نکلے ہوتے ہیں. تو یہ جو بھکاری ہوتے ہیں نا سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں یہ پیشہ ور بھکاری ہے. بھیک کو پیشہ بنا لینا یہ جائز نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے بلکہ حدیث سے ثابت ہے کہ اگر ایک آدمی کے پاس 24 گھنٹے کی حاجت کا انتظام ہے، کھانے پینے کا انتظام ہے، تو اس کے لیے سوال کرنا بھیک مانگنا حرام ہے. مثال کے طور پر آپ کے پاس 2 وقت کی روٹی کا پیٹ بھر کے 2 وقت کی روٹی کھانے کا انتظام ہے تو شریعت میں جائز نہیں کہ آپ کسی سے روٹی مانگیں. جب اگلا دن آئے گا بھوکے ہوں گے پھر نہیں ہوگا پھر مانگنا جائز ہے. اگلے دن کے لیے آپ آج کی روٹی کسی سے مانگ لیں، آج روٹی مانگے کل کے لیے، یہ حرام ہے، اجازت نہیں ہے. شریعت نے کہا ہاتھ اللہ نے دیے کماؤ سے، اللہ کل کی روٹی کا انتظام کر دے گا. اگر دل پر نہ ہو تو پھر مانگنے کی اجازت ہے. ہاں اگر کوئی اور حاجت ایسی آ گئی، روٹی تو ہے مگر بیماری ایسی آ گئی اور ایسے عذاب میں مبتلا ہو گیا تو بیماری کے علاج کے پیسے نہیں ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن آج کل جو بھکاری ہوتے ہیں یہ آئندہ آنے والے کل اور پرسوں کے لیے پیسے جمع کر رہے ہوتے ہیں اور جو ہے نا ان کے بینک بیلنس ہوتے ہیں، باقاعدہ اکاؤنٹ کھلے ہوئے ہوتے ہیں. کیسے ٹیکنیکل بھکاری آج کل. ایک بھکاری کسی گھر میں گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، کہنے لگا کہ کھانا پک گیا خاتون کی بھی خاتون کھانا ہے، خاتون نے کہا ابھی نہیں ہے تیار نہیں ہوا. ایسا اچھا میں باہر بیٹھا پک گیا تو مس کال دے دینا مجھے. کیسے ٹیکنیکل قسم کے بھکاری ہے، وہی موبائل رکھا ہوا ہے. تو میرا اس بیان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ یہ جو چوراہوں پہ پھر رہے ہیں اور مسجدوں میں ہر نماز کے بعد ایک کھڑا ہو جاتا ہے میرا بٹوا گم گیا تھا، میرے پاس کرایہ نہیں ہے، ان فراڈیوں کو دینا شروع کر دیں. یہ مقصد نہیں ہے. مقصد ہے کہ واقعتاً آپ کو اگر کوئی مستحق نظر آتا ہے تو پھر اس کی مدد کیا کرے صرف اور صرف اللہ کی محبت کی بنیاد سے، اور تلاش کریں مسکینوں کو، یتیموں کو، تاکہ آپ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مزہ آئے. ویسے نہ رہے کہ کوئی مستحق میرے گھر پہ آئے گا. تلاش کریں کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے حکم میں زندہ کروں. دیکھو بزرگوں کو کتنا شوق ہوتا ہے. میرے شیخ و مرشد حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے انہوں نے ایک دفعہ ارادہ کیا اپنا سارا مال خرچہ کر دیتا ہوں. ویسے وہ سارا ہی خرچہ کرتے تھے، صرف جو گھر کا ضروری خرچہ ہے نا وہ نکال لیتے تھے. 1500-1600 روپئے بجلی کا بل، گیس کا بل، باقی ضروری خرچے، باقی سارا مال اللہ کے راستے میں جتنا آ رہا ہے جن کے نیچے سب اللہ کے راستے میں. تو فرمایا میں نے یہ سوچا کہ جتنا آ رہا ہے میرے پاس ان ذرائع سے آ رہا ہے جو زمینیں وغیرہ ہیں، یہ زمینیں بھی سستا کر دیتا ہوں تاکہ سرے سے یعنی ذرائع بھی سارے خیرات ہو جائیں، کچھ میری ملکیت سے کچھ بچیں گی. فرمایا لیکن یہ سوچ کے میں صدقہ نہیں کرتا کہ پھر مجھ سے زکات واجب نہیں ہوگی، ان مالداروں کی فہرست سے نکل جاؤں گا. اور فرمایا میں چاہتا ہوں زکات واجب ہو، پھر زکات میں ادا کروں اور پھر ان لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جاؤں جن کو ان فضائل میں شامل ہو جاؤں جو اللہ تعالیٰ زکات ادا کرنے پر جو قرآن میں اللہ نے سنائے. قرآن کہتا ہے کہ ایمان والے نماز بھی پڑھتے ہیں اور زکات بھی دیتے ہیں. تو مجھ سے زکات واجب نہیں ہوگی تو پھر زکات کیسے ادا کروں گا؟ مزہ ہی نہیں آئے گا زکات ادا کرنے. تو وہ مال مقصود نہیں ہے. مال رکھنے سے مقصد کیا ہے کہ زکات دینے کا مزہ آئے اور پھر وہ قرآن کی آیات جو زکات دینے والوں سے متعلق ہے وہ سوچا کروں تو کتنا مزہ آئے. تو میرے بھائی اسی طرح مساکین تلاش کیا کرے تاکہ ان سے خرچ کرنے کا مزہ آئے. فوراً دماغ جائے گا کہ اللہ اہل جنت کی علامت بتاتے ہیں کہ اہل جنت غربا اور مساکین سے خرچ کرتے ہیں، تو اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر رہا ہے. یہ تصور سے بڑا لطف اور مزہ آنا شروع ہو جائے. اور اگر مالداروں کے ڈیفینس میں رہ رہے غریب مل ہی نہیں رہا تو آج کل آدمی لوگ بڑے خوش تو ہوتے ہیں کہ یار کوئی غریب ہے ہی نہیں، آتا ہی نہیں، اللہ بھی شکر ہے کوئی مستحق ہے نہیں، نہ مستحق ہے نہ خرچ کرنے کی ٹینشن. تو میرے بھائی ٹھیک ہے خرچ کرنے کی ٹینشن نہیں ہے، لیکن وہ جو قرآن کی آیات ہے جو فضائل ہیں وہ تو پھر مستحق تو نہیں ہوئے نا ان. تو جس کے دل میں آخرت کی طلب ہوتی ہے، اللہ کو راضی کرنے کا شوق ہوتا ہے، وہ تو کہتا ہے کسی طرح کوئی غریب مسکین مجھے ملے اور میں اس سے کچھ نہ کچھ جتنی حیثیت اللہ نے مجھے دی اس کے مطابق خرچ کروں. تو تلاش کرتا ہے غریبوں. اور ہمارے یہاں کوشش ہوتی ہے کہ یہ غریب کسی طرح مارکیٹ سے چھاٹ ہو جائے. کئی بات ایک صاحب فرمانے سے حکومت نے غربت ختم کرنے کا بہترین علاج سوچا ہے کہ غریبوں کو ختم کر دیا جائے. غریبوں کو ختم کرو گے غربت خود بخود جنت ختم ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا مساکین پہ خرچ کرتے ہیں، وہ یتیمن اور یتیموں پہ خرچ کرتے ہیں جن کا باپ نہیں ہے.
آج کل کسی کے والد محترم کا انتقال ہو جائے تو کوشش ہوتی ہے کہ اس کے مال کو ہتھیار لیا جائے، اس کی جائیداد سے قبضہ کر لیا جائے۔ توحید-سنت.com چچا کی نظر بھی اس پہ ہوگی، یتیم کے چچا، یار اس کا تو باپ کا انا للہ ہو گیا ہے، اب اس کو کیا پتا میراث کیا ہوتی ہے۔ وہ بڑے بھائی کی کوشش ہوگی اس یتیم کے مال پہ قبضہ کیا جائے، اور عام طور سے قبضہ کر لے۔ بڑا بھائی یا گھر کے بڑے افراد جائیداد کو تقسیم نہیں کرتے، وہ چھوٹے بچوں کی کفالت کرتے رہتے ہیں، لیکن جتنے لاکھ جتنے کروڑ ان کا حصہ بنتا ہے وہ دیتے نہیں ہوں گے۔ ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا؟ میں تو درجنوں واقعات جانتا ہوں۔ بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو باپ کے مرنے کے فوراً بعد وہ یتیم کا حصہ الگ نکال کے میراث میں رکھ دیتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے یتیم کا مال کھانا تو دور کی بات، ایمان والے کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنی جائیداد میں اس کو دے دوں، یہ یتیم ہے، کچھ اس کو خرچ کروں۔ بڑے بھائی کی کوشش ہونی چاہیے کہ میرا چھوٹا بھائی یتیم ہے، ٹھیک ہے اس کے پاس مال ہے، میں اس سے تو نہیں لوں گا کچھ، لیکن میری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اب یہ چونکہ یتیم ہو گیا ہے تو بجائے اس سے کہ میں اس کی جائیداد سے اس پہ خرچ کروں، اگر میں اپنی جائیداد سے اس پہ خرچ کروں گا تو میں ان لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جاؤں گا جن کو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کی محبت کی بنیاد پہ یتیموں پہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی اسلام کیا سکھا رہا ہے؟ اسلام سے کہہ رہا ہے اگر آپ کے چھوٹے بھائیوں میں کوئی یتیم ہوا ہے، باپ کا انتقال ہو گیا اور کوئی نابالغ بھائی ہے آپ کا، تو جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کی جائیداد کو محفوظ رکھ دو اور اس کی تعلیم میں کوشش کروں اپنے خرچے سے اٹھاؤں تاکہ یتیموں پہ خرچ کرنے کے جو فضائل ہیں وہ مجھے حاصل ہو جائیں۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یتیم کے سر پہ جو شخص ہاتھ پھیرتا ہے شفقت سے، فرمایا اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ اتنی نیکیاں اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو بھائی اتنی فضیلت ہے شفقت کرنے کی، تو کھلانے کی کتنی فضیلت ہوگی؟ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا انا وقاف یتیم ہاکذا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انگلیاں ملا کے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں قیامت کے دن اس طرح اکٹھے ہوں گے۔ اس طرح میرے بھائی اپنے خاندان میں دیکھا کرو، اگر کوئی یتیم ہے سب سے پہلے خاندان میں دیکھو، ایڈی سینٹر بعد لے جاؤ۔ مصیبت یہ ہے کہ ایڈی سینٹر سے تو بچے ادھار لے لیتے ہیں، لیکن اپنا بھتیجا اپنا بھائی اس کی جائیداد کھا رہے بیٹھے۔ میں اس مسئلے میں جذباتی ہو جاتا ہوں، جو آپ کو کئی بار داڑھی والے دیکھیں، نیک پہزار دیکھیں جو حرام خوری کر رہے ہیں اور چھوٹے بھائی کو اس کی جائیداد اس سے محفوظ نہیں رکھتے۔ باپ کا انتقال ہوا، فوراً سب سے پہلے خواتین کیا کرتی ہیں جو بیوہ عورت ہوگی وہ اس ابا کی جائیداد سے اصحال ثواب میں بیگے تقسیم کرے گی۔ حالانکہ میرے بھائی جو نابالغ بچہ ہے اس کے مال سے بیگے خرچ کرنے کا بنانے کا کسی کو اللہ نے اختیار نہیں دیا، وہ اصحال ثواب نہیں ہے، وہ اصحال عذاب ہے۔ نابالغ کا مال ہے اور وہ بطور ثواب سے فقراء اور مساکین کو کھلایا جا رہا ہے، کتنا بڑا جرم ہے یہ۔ سب سے پہلے کسی کے مرنے کے بعد جو حکم متوجہ ہوتا ہے تقسیم و تقسیم کے بعد، وہ حکم شریعت نے یہ دیا ہے کہ خاص طور پہ اس کے جو نابالغ بچے ہیں میت کے، باپ کی جائیداد میں سے ان کا حصہ نکال کے محفوظ کر لیا جائے اور اس سے چار دیواری کی جائے، حد بندی کر دی جائے، حصار چھوٹ دیا جائے کہ یہ مال سے کسی کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے پیدا بلاغ نکاح، جب وہ بچے بالغ ہو جائیں، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پھر اگر تم دیکھو کہ یہ سمجھدار ہو گئے ہیں، ان میں مال خرچ کرنے کی اور ان چیزوں کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے، فرمایا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کا مال مکمل ان کے حوالے کر دو اور کہو بھائی یہ تمہارے بالغ ہونے کا اور سمجھدار ہونے کا ہم انتظار کر رہے تھے، اس سے پہلے ہم تمہارے حوالے نہیں کر سکتے تھے، تم نہ سمجھ۔ اس طرح اللہ فرماتے ان کے حوالے کر دو۔ بتاؤ ہمارے معاشرے میں اس پر عمل ہوتا ہے آج کیا؟ یتیموں کے فضائل ایڈی سینٹر جا کے دے رہے ہیں، وہاں جائے ایڈی سینٹر میں زکاتیں بھی جمع ہو رہی ہیں اور خوش اس پر ہے کہ یتیموں پر ہم خرچ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے بندے سب سے پہلے تو جو یتیم کا مال جو کھا رہا ہے اس پر تو عمل چھوڑنا، پہلے آگ کے انگارے کو ختم کرو۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں، جائیداد ہو یا کسی بھی صورت میں ہو، ان نمایا قرون فی بطون النار، فرمایا وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھر رہے ہیں، جتنا دن چاہے کھا لو۔ تو اللہ کو فرما رہے ہیں اس کا مال کھانا حرام اور دوسری اس پہ خرچ کرنا فضیلت والی بات۔ تو بھائی یہ ارادہ کرتے ہو نہیں کرتے؟ دیکھو درس قرآن کا کوئی فائدہ نہیں، اس پہ عمل نہ ہو۔ یہ تو مرزا غلام احمد قادیانی جو بدبخت تھا وہ بھی قرآن بہت اچھا جانتا تھا، آئی بات سمجھ، جان لینا کافی نہیں ہے جب تک کہ عمل نہ ہو۔ تو کوشش کیا کریں سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں میں اگر کوئی نابالغ ہے جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، خدا نخواستہ آپ کا بھائی مر گیا، تو اس کی اولاد کو پھر اپنی اولاد کی طرف آنے بہت فضیلت ہے، اس کے مال پہ
للچائی ہوئی نگاہیں نہ ڈالو، بلکہ یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کمانے کا ایک بہترین موقع عطا فرمایا، بہترین موقع اللہ نے دے دیا ہے۔ ویسے معلوم نہیں کوئی یتیم ملتا نہ ملتا، اس کی کفالت نہ کر سکتا نہ کرتا، یہ تو یتیم بھی ہے اور رشتے دار بھی ہے، اس سے تو صلہ رحمی کا ثواب بھی ملے گا اور خرچ کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ شوق و رغبت کے ساتھ اس کی تربیت کیا کرو اور اس پہ مال کو خرچ کیا کرو، اور نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ بھی صرف اللہ کو راضی کرو۔ فرمایا یتیمن مسکینن و یتیمن و اسیرا، تیسری کون ہے؟ قیدی، قیدیوں کے بعد خرچ کرنا۔ آج یہ شعبہ بھی مسلمانوں نے بالکل اپنی زندگی سے نکال دیا۔ میرے بھائی، ہم میں سے کبھی کسی کو خیال آیا، آپ بتاؤ کیا بہت سے ایسے مسلمان نہیں ہیں جن کو ناحق جیلوں میں قید کیا ہوا ہے؟ افغانستان کی جیلوں میں قید ہیں، امریکہ کی جیلوں میں قید ہیں، اور خود ہمارے ملک کی جیلوں میں قید ہیں، صرف غلط الزامات اور غلط شبہات کی بنیاد، حالانکہ ان کا کوئی قصور نہیں۔ تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے ہم نے ان قیدیوں کے لیے کیا کوشش کی۔ آپ بتاؤ اگر خدا نہ خواستہ ہمیں کوئی قید کر دے اور جیل کی کوٹری میں ڈال دے تو ہمیں کتنی امیدیں ہوں گی اپنے رشتے داروں سے، اپنی قوم سے، اور اگر کوئی قوم کی طرف سے کوئی تعاون نہ ہو تو دل کتنا کھلے گا، کتنا خیال ہوگا کہ کاش ہم سے بھی کوئی رابطہ کرنے والا ہو۔ اندھیری کوٹری میں انسان ڈال دیا جائے یا سب جو ہے نا سب سے لا تعلق کر کے اس کو قید کر دیا جائے تو اس کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ میں اور آپ آزادی میں وہ جذبات محسوس کر ہی نہیں سکتے۔ اس کی وہ ایک ایک روپیے کا محتاج ہوتا ہے، وہ ایک ایک تعلق کا محتاج ہوتا ہے، ذرا ذرا سی مدد کا محتاج ہوتا ہے، لیکن باہر والا آدمی وہ اس کے حالات کو محسوس نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائی یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان ذرائع تک پہنچنے کی کوشش کریں جن ذرائع کے ذریعے ہم قیدیوں پہ اپنے مال کو پہنچائیں اور ان کے مال کو خرچ کریں۔ اور فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ صرف مسلمان قیدیوں کے بارے میں نہیں ہے بلکہ کافر اگر آپ کی قید میں ہو اس پر بھی احسان اس آیت کا مطلب ہے، کیونکہ قیدی آدمی جو ہوتا ہے نا وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ تو اس کو روٹی بھی ملے گی تو آپ کھلاؤ سے ملے گی، ورنہ وہ بھوک سے مر جائے گی۔ تو شریعت نے کافر قیدیوں پر بھی احسان کا حکم دیا ہے، اور ہم نے طالبان کے دور میں دیکھا کہ کافر قیدیوں پر بھی وہ احسان کیا کرتے ہیں، باقاعدہ ان کے کھانے کا انتظام، ان کے پینے کا انتظام، ان کے رہائش کا انتظام یہ سارے مہیا کیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائی جب کافر قیدی پر احسان کا بھی شریعت نے حکم دیا ہے تو مسلمان قیدیوں کو بھول جانا اور ان کی فکر نہ کرنا یہ کتنا بڑا جرم ہوگا۔ تو اس لیے کوشش کریں گے نہیں کریں گے، آئندہ سے کوشش کریں بھائی ہم کسی طرح خود رابطے کریں لوگوں سے جو بھی امور کے ماہر ہیں، تنظیموں سے رابطے کریں کہ بھائی میں کسی طرح قیدیوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں، ان کو چھڑوانے کے لیے کتنا فدیہ ہوگا، میں کتنے لاکھ دینے پڑیں گے، کتنے لاکھ میں کام ہو جائے گا، یہ تو میں اکیلا ہی کر سکتا ہوں، اکیلا نہیں کر سکتا، میں کوشش کروں گا ساتھیوں میں بات چلاؤں، کوئی ایک قیدی کا فدیہ 1.5 لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، 10 لاکھ ہے، میں کوشش کروں گا ایک قیدی کو بھی اگر چھڑا لیا تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں کتنا اجر کے مستحق ہو جائیں گے آپ۔ غلامی کے شوق سے کسی کو بچا لینا یہ اس کو نئی زندگی عطا کرنا ہے، اور قرآن کہتا ہے من احیا فکانما احیا الناس جميعا، جس نے ایک نفس کو زندگی دی اللہ کے دربار میں، اللہ کے در میں ایسا ہے جیسے ساری انسانیت کو اس نے حیات دی۔ تو کوشش کریں گے نہیں کریں گے؟ اور مقصد کیا ہوگا؟ بیماریوں کو ٹالنا، یہ مال میں برکت مقصود نہیں ہے، مقصد کیا ہے؟ صرف اللہ کو خوش کرنا۔ پھر یہ اہل جنت کی علامات میں سے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، وہ لوگ اللہ کی محبت میں خرچ کرتے ہیں، مسکیناً مساکین پہ، و یتیماً یتیموں پہ، و اسیراً اور قیدیوں پہ۔ آگے بڑی پیاری بات ہے، فرمایا جب یہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، غربا کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں یا قیدیوں کو قید سے چھڑوا رہے ہوتے ہیں تو یہ زبان سے صراحتاً یا بزبان حال ایک جملہ کہہ رہے ہوتے ہیں، یا تو زبان سے گوشت پوشت کی بنی ہوئی زبان سے ہی کلام نکل رہا ہوتا ہے، یا زبان سے نہ نکلے لیکن ان کا دل اس وقت یہ باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کیا باتیں ہوتی ہیں؟ فرمایا وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ۔ غربا کو جب کھانا کھلا رہے ہیں تو غربا کتنا خوش ہوتے ہیں نا جب آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ، تو اللہ فرماتے ہیں ان کا اخلاص کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ان سے کہتے ہیں دیکھو بھائی بات یہ ہم تمہیں صرف لوجہ اللہ، اللہ کے چہرے کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء، لہذا ہم تم سے اس کا ذرہ برابر بھی بدلے کا مطالبہ تو دور کی بات، بدلے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے، اور بدلہ تو دور کی بات، ولا شکریہ تک ہم تم سے نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ اگر تم نے شکریہ ادا کر دیا
تو کچھ نہ کچھ تو ہماری